بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل، میں ہوں ملک عبدالرحمن۔ ناظرین، آج جو ہے وہ ایک اہم ترین خبر آئی جو کہ کم سے کم میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، اور یہ خبر یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ رہنما اور وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب کو ایک مرتبہ پھر سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور 9 مئی کے بعد آپ جانتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب نے تحریک انصاف چھوڑ دی تھی، اور وہ واحد شاید سیاستدان تھے جن کو پریس کانفرنس نہیں کرنی پڑی تھی، اور اس سے پہلے ہی انہوں نے اپنے معاملات سلجھا لیے تھے۔ اب یہ جو گرفتاری ہے یہ کیوں کی گئی ہے؟ کیونکہ باقی لوگ تو آزاد گھوم رہے ہیں جنہوں نے تحریک انصاف چھوڑی تھی، تو فواد چودھری کو کیوں پکڑا گیا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اور نہ صرف گرفتار کیا گیا ہے بلکہ ان کو جو ہے وہ ایک قسم کا اغوا کر لیا ہے، غائب کر دیا گیا ہے۔ اور ان کے جو بھائی ہیں، جو وکیل ہے فیصل چودھری صاحب، انہوں نے یہ بات میڈیا کو بتائی ہے کہ میں تھانہ آبپارہ میں اور کوہسار میں گیا ہوں لیکن وہ وہاں نہیں ہے، اور ان کی بازیابی کے لیے جو ہے وہ ایک درخواست بھی تیار کر لی گئی ہے اور عدالت میں جو ہے وہ پیش کر دی گئی ہے۔ اب یہ جو گرفتاری تھی یہ نارمل گرفتاری نہیں ہے کہ فواد چودھری کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا جائے گا یا عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ یہ ایک قسم کے اغوا ہیں، جن لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے وہ کئی مہینے جو ہے وہ بازیاب نہیں ہوتے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کیا ایکچولی ریزن ہے، لیکن جو ایک چیز سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے استحکام پاکستان پارٹی کو جوائن کرنا ہے، اور فواد چودھری نے وہ پارٹی جوائن نہیں کی۔ اس وقت سے لے کر آج تک فواد چودھری نواز شریف ہو یا دیگر یہ جو لوگ ان کے خلاف ٹویٹس بھی کرتے ہیں، صرف انہوں نے تحریک انصاف چھوڑی وہ بھی اس وجہ سے کہ ان کو شاید بہت زیادہ مجبور کر دیا گیا۔ اور ان کی بیوی نے بھی یہ بات کہی تھی کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کو نہیں پتہ۔ تو فواد چودھری کے بارے میں میرا پہلے بھی یہ خیال تھا کہ ہی از ون آف دا گڈ گائز آف پاکستان پالیٹکس، اور ان کو جو بھی محکمہ دے دیں وہ ایک قابل انسان ہے، اس کو چلا لیں گے۔ اس کے بعد جب تحریک انصاف چھوڑی تو ظاہر ہے 2-3 مہینے تک تو ان کو کچھ نہیں کہا گیا، لیکن اب یہ جو گرفتاری ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید تحریک انصاف کے ساتھ وہ رابطے میں تھے، اور خان صاحب نے بھی جیل سے یہ پیغام دیا ہے کہ جن لوگوں کو زبردستی پارٹی چھڑوائی گئی تھی ہم ان کو پارٹی میں واپس لے لیں گے۔ تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ مزید لوگوں کے اوپر دوبارہ سے دباؤ ڈالا جائے اور ان کی گرفتاریاں ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسد کیسر صاحب، جنہوں نے کچھ روز پہلے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقات کی تھی، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب یہ جو گرفتاریاں کی جا رہی ہیں یہ اینٹی کرپشن کے جعلی مقدمے بنا کر ان میں گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ پاکستان میں الیکشنز اناؤنس ہو چکے ہیں، اور اس کے باوجود ایک خاص جماعت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ الیکشن اناؤنس ہوئے ہیں تو فواد چودھری کو پکڑ لیا گیا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں نے پکڑوایا ہے ان کو رپورٹس مل رہی ہوں کہ فواد چودھری تحریک انصاف کی ٹکٹ پر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں۔ اب کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کی پاکستان تحریک انصاف میں واپسی کا معاملہ بالکل ختم ہو گیا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں جیسا کہ شیری مزاری ہیں یا فواد چودھری ہیں یا دیگر لوگ ہیں جو کہ ابھی بھی تحریک انصاف میں آ سکتے ہیں۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ تحریک انصاف کو ان کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تحریک انصاف کی ضرورت ہے۔ فواد چودھری کو استحکام پاکستان پارٹی کی میٹنگ میں جو ہے وہ زبردستی بھیجا گیا، تصویر جاری کروائی گئی، علی زیدی بھی تھے وہاں پر، عمران اسماعیل بھی تھے، تو ان لوگوں کو زبردستی وہاں پہ بھیجا گیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود علی زیدی کا چند روز پرانا ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب سے میں نے تحریک انصاف چھوڑی میں سیاست نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب واضح ہے کہ ہم نے استحکام پاکستان پارٹی جوائن نہیں کی۔ تو ایسے لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے دوبارہ سے پکڑا جائے۔ یہ ایک گندا دھندا ہے جو کہ اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے۔ ہم امید کر سکتے ہیں کہ ایک دن ایسا ضرور آئے کہ ان لوگوں کو احساس ہو کہ ان حربوں سے جو ہے وہ اب کچھ نہیں ہونے والا۔